السلام علیکم سامعین، 4 جمادی الاولیٰ اور 7 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے چند آیات سن کر طالب علم کا حفظ قرآن کریم مکمل کرایا۔ 48 گھنٹے پہلے ریاست ہریانہ کے ضلع یمنا نگر کے گاؤں بی بی پور میں منعقد کانفرنس میں اس طالب علم کا کلام پاک حضرت والا نے پورا کرایا ہے۔ طالب علم کا نام ہے محمد زید ابن قاری محمد طالب، استاد جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو۔ اس طالب علم نے حفظ کیا ہے گاؤں کے ہی جامعۃ الخیر میں، جو اب ٹیرولی کنز العلوم میں پروگرام میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے حضرت مفتی اشرف عباس صاحب اور وہیں سے مجلس تحفظ ختم نبوت کے علم بردار اور عقیدہ ناموس رسالت کے محافظ حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ اور نائب محتمم حضرت مولانا راشد اعظمی دامت برکاتہم بھی تشریف لائے تھے۔ ان اکابر کے سبھی بیانات اس نامہ نگار نے آڈیو ریکارڈ کیے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی سبھی کے بیانات پیش کیے جائیں گے۔ سردست ہم اس رپورٹ کے ساتھ میں مفتی اشرف عباس صاحب کا چند منٹ کا بیان پیش کر رہے ہیں، اور جو کچھ بچے نے تلاوت کی ہے وہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے کھلے عام اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، علاقے بانٹ لیے کہ ادھر کی نبوت ہمارے لیے ہے اور ہم ادھر کے رسول اور نبی ہیں۔ آپ یقین مانیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوری قوت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جس مسئلے پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیادی شرط ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی آتا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی نظریہ پیش کرتا ہے تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ حضرت وحشی بن حرب ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ یا اسود عنسی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قصر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے اس کا راستہ بالکل اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس طرح صحابہ کرام نے ایک پیغام دیا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے پیغام ہے کہ اعمال میں ہو سکتا ہے کہ کوتاہی برداشت ہو جائے، لیکن عقیدے کے بارے میں، خاص کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ ہو، آپ کی عزت پر حملہ ہو، آپ کی نبوت پر حملہ ہو، تو کوئی مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ ہمارا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری نمازیں صرف ہمیں نہیں بچا سکیں گی، ہمارے روزے ہمیں نہیں بچا سکیں گے، جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہو اس وقت تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ۔ چنانچہ اس کے بعد بھی ہر زمانے میں کچھ اس طرح کے دشمنان اسلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے نوجوانوں کو ورغلایا، انہیں بہکایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس ملک پر جب انگریزوں کے ناپاک قدم پڑے تو انگریز جو آئے تھے وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ بھئی ہمارے اور آپ کے ذہن میں صرف یہی ہے نا کہ انگریز اس لیے آئے تھے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، یہاں کی دولت پر، یہاں کی سطح پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور ہمارے ذہن میں یہی ہے نا، اس کو لوٹ کے لے جانا چاہ رہے تھے۔ لیکن یاد رکھیے یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ وہ صرف یہاں کی حکومت پر نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کے دل و دماغ میں بغاوت کے جراثیم پیدا کر کے سب کو عیسائیت کے رنگ میں رنگنے کے لیے بھی آئے تھے۔ چنانچہ جہاں ان کا اقتدار ہوتا تھا، آگرہ کے علاقے میں جا کر آپ دیکھ لیجئے، اس زمانے میں انہوں نے پادریوں کے پلٹن اتار دیے، پوری فوج اتار دی۔ آگرہ میں کئی محلے اسلام سے مرتد ہو کر وہ عیسائی ہو گئے تھے، مسیحی بن گئے تھے۔ اس لیے یہ جو آئے تھے انگریز، یہ پورا ایک مشن لے کر آئے تھے، ایک فکر لے کر آئے تھے، ایک مقصد لے کر آئے تھے۔ ان کے سامنے ایک ایم تھا۔ اس لیے انہوں نے جہاں ایک طرف اقتدار پر قبضہ کیا، دوسری طرف یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر جو دین اور ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں ان پر حملہ کر کے ان کو عقیدے کے بارے میں شک اور شبہ میں مبتلا کر دیا جائے۔ چنانچہ ہمارے علماء کھڑے ہوئے
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बसीरत दी, उन्हें तौफीक दी, दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ और फिर इसी दारुल उलूम देवबंद की कोख से दावत और तबलीग की तहरीक ने जन्म लिया। फिर मुसलमानों के मिलनी और कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत उलमा हिंद वजूद में आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात हैं जो इस मुल्क के मुसलमानों को अल्लाह ने दारुल उलूम की शक्ल में, दावत और तबलीग की शक्ल में, जमीयत उलमा हिंद की शक्ल में दे रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.